اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آج چونکہ یہ ایام بعثت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام ہیں، لہٰذا میں اس مناسبت سے ایک مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور اسی لیے ہم نے آج کا ٹاپک بھی بعثت انبیاء یا بعثت رسول رکھا ہے، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ انبیاء کو بھیجنے کا فلسفہ اور اس کے آبجیکٹیوز کیا تھے۔ اور ہم زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن چونکہ یہ قرآن کے لیکچرز ہیں، لہٰذا میں چاہوں گا کہ قرآن کی جو آیات اس سلسلے میں موجود ہیں، ہم ان کو تھوڑا سا اس پر ہم ڈسکشن کریں اور تھوڑا سا ان آیات کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ ہمارے سامنے ایک پکچر واضح ہو جائے گی کہ آبجیکٹیوز آف بعثت رسول کیا ہے، انبیاء کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، کیا ہماری عقل جو ہے وہ ہمارے لیے کافی نہیں تھی، کیا ہمارے اندر جو ہمارا ضمیر ہے، جو ہمارا وجدان ہے، اور جو ہماری فطرت ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کیا ہمارے لیے کافی نہیں تھا کہ ہماری ہدایت ہو جاتی؟ تو ایک ایکسٹرنل گائیڈنس کی کیا ضرورت تھی، اس کے پیچھے بنیادی آبجیکٹیوز کیا تھے؟ لہٰذا یہ کوشچن ہو سکتا ہے ہر ایک کے ذہن میں ہو، اور ساتھ ساتھ زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ آبجیکٹیوز آف بعثت رسول کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہماری ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم ہسٹوریکل اس کی طرف چلے جاتے ہیں، بیک گراؤنڈ کی طرف، اور تاریخی لحاظ سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لیے جو بعثت ہے وہ کوئی 1400 سال پہلے کے واقعے سے مربوط نہیں ہے، بلکہ اگر ہم دیکھیں کہ جن وجوہات کی بنیاد پر، جن جو کازز اس کے پیچھے ہیں بعثت کے، وہ آج بھی موجود ہیں اور ہر دور کے انسان کے سامنے موجود ہیں۔ یعنی بعثت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اٹھایا جانا کسی چیز کو، اسی لیے قرآن مجید آخرت کے حوالے سے کہتا ہے لَمَبْعُوثُونَ، یہ لوگ فراموش کر چکے ہیں یا غفلت کے شکار ہیں کہ یہ اٹھائے جائیں گے، یہ ریزوریکشن کی طرف اشارہ ہے۔ تو بعثت جو ہے دراصل اٹھایا جانا اور برانگیختہ کرنا، البتہ فارسی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے زیادہ تر، تو اس معنی میں ہے۔ تو بعثت جو ہے وہ ہر روز ہمیں اس کا سامنا ہے، اور جس بنیاد پر 1400 سال پہلے رسول کی بعثت کی ضرورت اس معاشرے کو ہوئی، آج بھی ہمیں اس ضرورت کا سامنا ہے، آج بھی ہمارے اندر وہ احتیاج موجود ہے کہ جس بنیاد پر اس زمانے کے لوگوں کو فزیکلی ایک رسول کی ضرورت تھی، ایک نبی کی ضرورت تھی، اسی طریقے سے آج بھی چونکہ ختم نبوت کے بعد نبی کی موجودگی جو ہے وہ ہمارے لیے اس کو دوبارہ سے کسی نبی کو بھیجنا وہ ممکن نہیں ہے، لیکن نبی کی تعلیمات اور نبی کی لائی ہوئی کتاب جیسے قرآن اور احادیث اور روایات اور سیرت رسول، یہ بھی ایک نئی طرح کی بعثت ہے، اور ہم آج بھی اس کے محتاج ہیں۔ جس طرح 1400 سال پہلے لوگ محتاج تھے ایک فزیکل قرآن کے، ایک فزیکل پریزنس نبی کی، اسی طرح آج بھی ہم محتاج ہیں قرآن کے اور سنت کے۔ میں چاہوں گا کہ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ جس کے اوپر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم تاریخی طور پر پیچھے چلے جائیں گے، ذرا ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا، میں
جی تو ہم اس سلسلے میں بات کر رہے تھے کہ جو آج بھی ہمیں جو ہے وہ نبی کی اور اس کی تعلیمات کی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو ہمیں محسوس کرنا ضروری ہے۔ پہلی قرآن کی آیت جو میں چاہوں گا کہ آپ اس قرآن کی آیت کو دیکھیں، اور قرآن کی اس آیت کے اندر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پورے قرآن میں اور روایات میں بعثت کے حوالے سے، اس کے آبجیکٹیوز کے حوالے سے کیا بات کی گئی ہے۔ قرآن سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کنتم علی شفا حفرت من النار فانقذکم منہا، کہ تم لوگ جو ہو وہ جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے، تم لوگ جہنم کے کنارے پر موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہاں سے بچایا ہے۔ یعنی انبیاء کے بعثت کی جو بیک گراؤنڈ ہے، اس میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ انسانی معاشرہ اس مقام تک جا پہنچا تھا کہ جہاں پر وہ جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا۔ اور اسی لیے جو آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، انشاءاللہ میں اس آیت کے اوپر آنے والا ہوں، کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یعنی اسلام کے آنے سے پہلے، نبی کے آنے سے پہلے تم لوگ کھلی گمراہی میں موجود تھے۔ یعنی تمہارے اندر فکری گمراہی بھی تھی، تمہارے اندر عملی گمراہی بھی تھی، تم بتوں کی پرستش کرتے تھے، تمہارے اندر شرک موجود تھا، تم لوگ شرک آلود تھی تمہاری اپروچ، اور عملی لحاظ سے تم جو ہے وہ بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اور دوسری بیماریاں جو تمہارے اندر ہیں۔ تو بعثت کا ایک کانٹیکسٹ جو ہے قرآن میں اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت قرآن مجید کی جو ہے وہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ اب آپ دیکھیں سورہ بقرہ آیت نمبر 213، یہ بڑی دلچسپ اور عجیب و غریب آیت ہے کہ جس کی طرف میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا غور کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ۔ اب دیکھیں، جب ہم ریسرچ کرتے ہیں، تحقیقات میں جاتے ہیں، تو یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے کوسچن رکھوں گا تاکہ آپ کو اس آیت کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ کوسچن یہ ہے کہ کیا انسانی معاشرے کی بنیاد جو ہے وہ دینداری سے شروع ہوئی، خدا پرستی سے شروع ہوئی، اور اس کے بعد وہ شرک کی طرف گیا، اور اس کے بعد وہ انکار خدا کی طرف گیا، یا یہ کہ انسان کا آغاز شرک سے ہوا اور پھر آہستہ آہستہ وہ توحید کی طرف گیا؟ یہ کوسچن ہے جو ہر دور کے متکلمین نے، مسلمان اور غیر مسلمان نے اس کو ٹچ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو کوسچن یہ ہے کہ انسانی معاشرہ جب وجود میں آیا تو آیا وہ ابتدا میں اس کے اندر دینداری موجود تھی یا موجود نہیں تھی، اور بعد میں دین جو ہے وہ، تو یہ کوسچن ہے۔ میں اس کوسچن کی زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا۔ اب آتے ہیں قرآن مجید کے ترجمے کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ، کہ ایک وقت تھا کہ جب یہ امت واحدہ تھی، یہ جو لوگ تھے اس سرزمین پر، پوری دنیا میں، یہ ایک امت واحدہ کی شکل میں تھے۔ ان کی زندگی بہت سادہ تھی، ان کی ضروریات کم تھیں، ان کے اندر اتحاد اور وحدت تھی، لیکن جو ہے امت واحدہ کی شکل میں تھی۔ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ، پھر اللہ نے اس امت میں کہ جو امت واحدہ تھی، فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اللہ نے انبیاء کو بھیجا، ان کے درمیان اللہ نے انبیاء کو مبعوث کیا جو اچھی خبر دینے والے، مبشرین و منذرین، اور خوف دلانے والے قیامت سے اور عذاب سے تھا۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کو کتاب دے کر بھیجا، ان کے ساتھ اپنی کتاب کو بھیجا، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ دیکھیں، میں نے اس کا آپ کے لیے ترجمہ اس لیے نہیں لکھا، اس لیے کہ اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے، لہٰذا میں اس آیت کے ایک ایک لفظ کی تشریح کر رہا ہوں تاکہ بہتر طور پر سمجھ میں آ سکے۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، ہم نے انبیاء کو بھیجا امت واحدہ کے اندر کہ جن کو کتاب بھی دی ہم نے، کیوں؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا، تاکہ لوگوں کے درمیان حکم کر سکیں، تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر سکیں۔ کس چیز کا فیصلہ کر سکیں؟ قرآن ہی کہتا ہے فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ،
کہ جس میں ان کے درمیان اختلاف موجود تھا، کہ جو آلریڈی کیا مطلب، ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے یہ امت واحدہ تھی، پھر یہ کہہ رہا ہے کہ جو اختلاف تھا اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا. تو یہ کیا بات ہوئی؟ تھوڑی سی کنٹرڈکشن نظر آتی ہے، لیکن یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے، یہ آیت بڑی پیچیدہ آیت ہے کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دراصل سچویشن یہ تھی کہ پہلے جب انسانی معاشرہ وجود میں آیا تو انسانی معاشرے کے وجود میں آنے کے بعد وہ معاشرہ مجموعی طور پر ایک امت واحدہ کی صورت میں تھا. اس کے بعد ان میں جو احتیاج ہوئی چیزوں کی، ترقی کرنا شروع کیا انہوں نے، اس کے بعد ان کے ذاتی مفادات جو ہیں وہ آپس میں ٹکرانے لگے. اب آپ دیکھیں کہ جتنی ہماری احتیاجات کسی زمانے میں کم تھیں، اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں 20 سال پہلے، 30 سال پہلے، 40 سال پہلے، 50 سال پہلے، اپنے بچپن کی طرف جن کی عمر زیادہ ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں محبتیں زیادہ تھیں، اختلافات کم تھے اور مشترکات زیادہ تھیں. ہمسایوں کے درمیان محبت تھی، لوگوں کے درمیان محبت تھی، رشتہ داروں کے درمیان محبت تھی. لیکن آہستہ آہستہ جب مفادات کی جنگ شروع ہوتی ہے اور مادی دنیا کی ترقی کے ساتھ ساتھ جب انسان مادیت کے اندر جو ہے وہ غرق ہو جاتا ہے تو اس میں اختلاف شروع ہو جاتا ہے. تو اب قرآن یہ کہتا ہے کہ جب دوسرے مرحلے پر اسی انسانی معاشرے میں اختلاف پیدا ہوا تو ہم نے اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے ہم نے انبیاء کو بھیجا، اور انبیاء کو بھیجنے کے ساتھ ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو بھیجا بالحق کے، جو حق و حقیقت پر مبنی کتاب ہے، تاکہ کیا فی مختلفو فی ہے، کہ جس میں ان کا اختلاف جو ہے اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے کہ جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. اب یہ والی بات اب میں نے کلیئر کر دی آپ کو. اب ایک اور قسم کا اختلاف ہے جس کی طرف قرآن اشارہ کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور یہ ان لوگوں نے اس کے بعد جب ہم نے قرآن کو، جب ہم نے اپنی کتابوں کو نازل کیا اور انبیاء کو نازل کیا، ان کے ساتھ اپنی کتاب کو نازل کیا، تو اس کے بعد انہوں نے پھر اختلاف کرنا شروع کر دیا. اب غور کریں اس بات کے اوپر. ایک انسانی معاشرے میں پہلے تو وحدت تھی، اختلاف نہیں تھا، اتحاد تھا اور آپس میں بڑے اچھی طرح رہتے تھے. پھر ان میں اختلاف ہوا. کون سا اختلاف تھا؟ جو ان کی خواہشات نفس کی وجہ سے تھا، جو ان کی ورلڈلی ڈیزائرز کی وجہ سے تھا، جو ان کی میٹیریلسٹک ڈیزائرز کی وجہ سے تھا. ہم نے اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے کہ تاکہ اپنے اوپر انسان قابو پا سکے، تاکہ اپنے خود کا تزکیہ نفس کر سکے، تو ہم نے جو ہے وہ کتاب اور انبیاء کو بھیجا. انہوں نے پھر اختلاف شروع کر دیا. وہ اختلاف کیا تھا؟ وہ دین میں اختلاف شروع کر دیا. ایک اختلاف وہ تھا جو دنیا کی خاطر تھا، اور ایک اختلاف وہ تھا جو دین کی خاطر تھا، جو دین کے اندر تھا. اب قرآن کی آیت دیکھیں، میں ترجمہ کر رہا ہوں. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور اس فیہ سے مراد کیا مطلب؟ فیہ سے مراد انبیاء یا وہ کتاب جو وہ لے کر آئے تھے. اب اس میں پھر انہوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا اور مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے. إِلَّا الَّذِينَ، پھر کہتے ہیں کہ اختلاف نہیں کیا الا الذین، مگر ان لوگوں نے اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا، کہ جب ان پر کتاب نازل ہو گئی، جب انبیاء کو بھیج دیا، جب ان کے سامنے کھلی نشانیاں آ گئیں، تو انہوں نے اپنی ظالمانہ ماہیت کی وجہ سے اس دین میں اختلاف شروع کر دیا، مذہب میں اختلاف شروع کر دیا، بینہم آپس میں. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن ان میں سے جو صاحبان ایمان تھے اللہ نے ان کو ہدایت کی. لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، کہ جس میں یہ اختلاف کرتے تھے بِإِذْنِهِ، وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم. تو یہاں ایک بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کہ میں دوبارہ اس کو دہرانا چاہتا ہوں تاکہ بات ہمارے سامنے کلیئر ہو جائے، اور وہ بات یہ ہے کہ پہلے امت واحدہ تھی، پھر اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے لوگوں نے اختلاف کرنا شروع کیا، پھر دین اور شریعت کو اللہ نے بھیجا،
پھر اس میں ایک نیا اختلاف پیدا ہو گیا، جو معارف دین کے لحاظ سے اختلاف تھا، جو توحید کے حوالے سے اختلاف تھا، جو کتاب الہی کے حوالے سے اختلاف تھا، جو وحی الہی کے اعتبار سے جو ہے وہ اختلاف تھا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ہے اختلاف کو دور کرنا، یہاں سے ہمیں کیا سمجھ آئی کہ اختلاف کو دور کرنا دین کے اہم ترین مقاصد میں سے ایک ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ انسانی معاشرے سے دین اور مذہب کو نکال دیں تو پھر آپ کے سامنے کیا چیز رہ جاتی ہے؟ نسل پرستی رہ جاتی ہے، قوم پرستی رہ جاتی ہے، لسانی اختلافات رہ جاتے ہیں، قبائلی اختلافات رہ جاتے ہیں، علاقائی اختلافات رہ جاتے ہیں، ہوا و ہوس اور خواہشات نفسانی رہ جاتی ہے۔ یہاں پر ہمارے بعض مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو اختلاف لوگوں نے کیا، یہ اپنے جہل اور نادانی کی وجہ سے نہیں کیا، اپنی جہالت کی وجہ سے نہیں کیا، اپنی نادانی کی وجہ سے نہیں کیا، وہ جانتے تھے اور اختلاف کرتے تھے، وہ جانتے تھے اور پھر اختلاف کرتے تھے۔ کیوں؟ اپنی ظالمانہ ماہیت کی وجہ سے۔ تو ان میں سے جو مومن تھے، اب ایسے موقع پر جب انسان کے اندر نسل پرستی ہے، قوم پرستی ہے، لسانی اختلافات ہیں، انسان اپنے لوگوں کو ترجیح دیتا ہے، تو وہاں پر حلقہ اتصال کی ضرورت ہے۔ حلقہ اتصال کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک ایسے اصول کی ضرورت ہے، ایک ایسی بنیاد کی ضرورت ہے کہ جو ان تمام اختلافات کو ختم کر کے ایک وحدت کی طرف لے جائے۔ اور پھر مذہب جو ہے، اب یہاں سے میں میسج حاصل کروں گا اور آگے جاؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ مذہب اور دین جو ہے کبھی اختلاف کا باعث نہیں بن سکتا۔ بہت غور کیجئے گا میری بات کو، شاید میں کسی موقع پر اور اس کی وضاحت کروں کہ دین اور مذہب جو ہے کبھی اختلاف کا باعث نہیں بن سکتا۔ آج اگر ہمیں دین کے نام پر انسانی معاشروں میں اختلاف نظر آتا ہے، تفرقہ نظر آتا ہے، فرقہ واریت نظر آتی ہے، ایک دوسرے کو قتل و غارت گری کے اوپر ہم جو ہے وہ تلے ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ دین نہیں ہے۔ اس کی وجہ دین کے اندر ہم نے نسل پرستی کو شامل کر لیا، ہم نے قوم پرستی کو شامل کر لیا، ہم نے لسانی اختلافات کو شامل کر لیا، ہم نے علاقائی اختلاف کو شامل کر لیا، ہم نے اپنے نفسانی خواہشات کو داخل کر لیا، اور اپنی جہالت کو اور اپنی ورلڈلی ڈیزائر کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، چاہے ہمارے سینٹرز کی سیاست کا مسئلہ ہو، چاہے ہمارے آپس کے اندر اختلاف ہو، جب بھی اختلاف ہوگا تو وہ دین کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کون صحیح ہے کون غلط ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اختلاف ہمیشہ جو ہے وہ ایسی چیز کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنا اقتدار چاہتے ہیں، اپنی پاور چاہتے ہیں، اپنے آپ کو شو آف کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر میں آپ کو بہت آج کل کی مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ ہر ملک میں جہاں میں جاتا ہوں وہاں پر کمیونٹیز جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو رہی ہیں، لوگ جو ہیں وہ کمیونٹیز توڑ رہے ہیں، اور اختلاف کے ساتھ ساتھ نئے نئے سینٹرز بنا رہے ہیں، جس کے پیچھے ایک بنیادی ہدف جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اسلام چاہتے ہیں، وہ شاید وہ مخلص بھی ہوں، لیکن وہ چاہتے ہیں اسلام ان کے توسط سے پھیلے، ان کا نام سامنے آئے، ان کی وجہ سے یہ لوگ یہ کہیں کہ وہ سینٹر فلاں آدمی چلا رہے ہیں۔ اگر خدا کے لیے اور دین کے لیے اور خلوص کے ساتھ ہم کوئی کام کریں تو اس کا امکان نہیں ہے کہ وہاں اختلاف ہو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ حمد کے اندر ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایک بات پڑھی کہ جس میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم پورے تمام 1,24,000 انبیاء کا ایک شہر بسا دیں، آپ یہ دیکھیں کہ برسہ برس تک یہ لوگ زندگی گزاریں گے، لیکن کہیں کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ انبیاء کے اندر، ائمہ کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب انسان دین سے باہر جاتا ہے تو اختلاف ہوتا ہے، جب انسان دین کے اندر رہتا ہے تو پھر وہاں پر اختلاف جو ہے اس کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ تو آج ہم نے اس آیت کی روشنی میں جو اہم ترین درس حاصل کیا ہے وہ یہ کہ جہاں کہیں بھی آپ یہ محسوس کریں کہ کہیں پر اختلاف ہے، کہیں پر تفرقہ ہے، کہیں پر فرقہ واریت ہے، تو اس کی وجہ دین نہیں ہے، اس کی وجہ مذہب نہیں ہے، اس کی وجہ انسان کی ذاتیات ہیں، انسان کے پرسنل انٹرسٹ ہیں، اس کی وجہ سے انسان جو ہے
وہ اختلاف. تو انبیاء کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ ان اختلافات کو ہم دور کریں. اور ایک چیز اور وہ یہ کہ انسان دنیا میں آپ دیکھیں کینیڈا میں ہیں، آپ امریکہ میں ہیں، قوانین ہیں لیکن قوانین کافی نہیں ہیں. قوانین انسان کو شیطنت سے اور بد اخلاقی سے نہیں روک سکتے، کرپشن سے نہیں روک سکتے. دین اور انبیاء کا آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اندر سے ٹھیک کریں. ایسی جگہ جہاں قانون ہمیں گرفت میں نہیں لے سکتا، وہاں پر ہم خوف خدا کی وجہ سے ہم کوئی غلط کام نہ کریں. تو انبیاء کے آنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں اندر سے انسان ہونے کی حیثیت سے ہماری تربیت کریں کہ اگر کہیں پولیس کا ڈر نہ بھی ہو، اگر کہیں قانون کا ڈر نہ بھی ہو، تب بھی ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے اخلاقی لحاظ سے ہم اپنے آپ کو با تربیت انسان کے طور پر کوئی غلط کام جو ہے وہ انجام نہیں دیں گے. قرآن مجید کی اس آیت کو اب آپ دیکھیں کہ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. 4 بڑے امپورٹنٹ اہداف بیان کیے گئے ہیں کہ انبیاء ہم نے نبی کو بھیجا امیین میں سے. ایک تو وہ امی تھے، اسی قوم میں سے تھے، وہ آیات الہی کی تلاوت کرتے تھے. پہلا مقصد آیات الہی کی تلاوت کرنا ہے. دوسرا مقصد جو ہے وہ کتاب کی تعلیم دینا ہے. تیسرا مقصد جو ہے وہ حکمت ہے. اور چوتھا مقصد جو ہے وہ تزکیہ نفس ہے. اب بہت غور کیجیے گا، میں ایک بڑے اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلی اور ابتدائی سٹیج جو ہے وہ آیات الہی کی تلاوت کرنا ہے. اور اس کائنات میں اللہ کی جو نشانیاں ہیں اور اللہ کی جو علامات ہیں، ان علامات کی طرف انسان کو متوجہ کرنا ہے. اس لیے کہ ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. ہم اپنے اطراف میں اللہ کی آیات کو دیکھتے ہیں، اللہ کے سائنس کو دیکھتے ہیں، اللہ کی علامات کو دیکھتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. لیکن مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز کو نہیں دیکھتا مگر اس سے پہلے، اس کے وقت اور اس کے بعد میں اس میں اللہ کی ذات کو دیکھتا ہوں. تو انبیاء کے آنے کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ ان آیات کی تلاوت ہو اور ان آیات کی طرف متوجہ ہوں. اور دوسرا جو ہے وہ یعلمہم الکتابہ. صرف آیات کی تلاوت کافی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم بہت اچھے قاری قرآن ہیں، ہم بہت اچھی ریسیٹیشن ہے، بلکہ یعلمہم الکتابہ، تعلیم کتاب اور فہم کتاب امپورٹنٹ ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ حکمت ہے. حکمت کا تعلق جو ہے وہ علم سے الگ ہے. حکمت کا تعلق یہ ہے کہ عملی لحاظ سے ہمارے کاموں میں استحکام ہو، عملی لحاظ سے ہم کم سے کم باطل کی طرف متوجہ ہوں، اور ہمارے اندر یہ طاقت اور قوت ہو کہ ہم حق اور باطل کو تمیز دے سکیں اور ایک دوسرے سے جدا کر سکیں. اور آخری ہدف انبیاء کا کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ ہمارا تزکیہ کرنا، یعنی الٹیمیٹ آبجیکٹو جو ہے وہ انسان کا اخلاق ہے اور انسان کی تربیت ہے. یعنی اگر آیات الہی کی تلاوت کرنا ہے اور اگر تعلیم کتاب ہے، اگر حکمت کتاب ہے، تو اس کا تعلق ہماری اخلاقی تربیت سے ہونا ضروری ہے. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، اللہ پر اعتقاد رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، لیکن اگر اس کا اثر ہماری ذات پر نہیں ہو رہا، ہماری زندگی پر نہیں ہو رہا، ہمارے نفس کی تربیت پر نہیں ہو رہا، ہمارے نفس کی تزکیہ اور تطہیر اس سے نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ انبیاء کے بنیادی آبجیکٹیوز کو ہم جو ہے اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انما بعثت لمتمم مکارم الاخلاق، میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث ہوا ہوں. میری بعثت کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم جو کام بھی کرو گے دین کے نام پر، اگر تم اپنی زندگی کو اور اپنے نفس کو اس کے ذریعے سے ڈیولپ نہیں کر رہے، ریفائن نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے پیوریفائی نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا آبجیکٹو نماز پڑھوانے سے، حج پر لے جانے سے، زیارتیں کروانے سے اور عقائد کے لحاظ سے عقائد کو مضبوط کرنے سے، سارا مقصد کیا ہے؟ امامت کا مقصد کیا ہے؟ ولایت کا مقصد کیا ہے؟ نبوت کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کو سمجھنے کا مقصد کیا ہے؟ نمازیں پڑھوانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے نفس پر اس کا اثر ہو. اسی لیے جب اللہ کہتا ہے کہ ان
الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز وہ ہے کہ جو انسان کو برائیوں سے روکے۔ اب اگر نماز برائیوں سے نہیں روک رہی تو وہ تزکیے تک نہیں پہنچ رہی، تو اصل ہدف اگر ہمارے سامنے نہیں ہوگا تو یقین کریں کہ دین کے جو کام بھی ہم انجام دیں گے اس کا جو ہے وہ نتیجہ ہم خود سمجھ سکتے ہیں آج کے درس اور لیکچر کے بعد۔ پھر ہم قرآن کی اس آیت کو دیکھیں، ٹائم ہمارا بہت تقریباً ختم ہو چکا ہے لہٰذا میں جلدی جلدی پڑھنا چاہتا ہوں۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، انبیاء کو بھیجا گیا اس لیے نہیں کہ صرف معاشرے میں، بہت غور کیجیے گا، معاشرے میں عدالت کو قائم کریں، بلکہ انبیاء کو لیقوم الناس بالقسط، انبیاء اس لیے آئے کہ لوگوں کو یہ سکھائیں کہ انہوں نے اپنی ذات میں اور معاشرے میں عدل و انصاف کی حکومت کو کس طریقے سے جو ہے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ، ابھی میرا انگلش میں ایک لیکچر تھا، میں چاہوں گا کہ اگر آپ میں سے کوئی خواہش مند ہیں تو میں ان کو لنک بھیج دوں گا، کہ جس کا عنوان تھا مینیفیسٹیشن آف جسٹس ان دا لائف آف امام علی علیہ السلام۔ اس پر میں نے بڑی ڈیٹیل میں ایک لیکچر دیا ہے، اگر آپ چاہیں گے تو وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے اسی آج کی اس آیت کے ساتھ۔ تو انبیاء کے مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ سکھائیں، یہ نہیں کہ یہ کریں، بلکہ ہمیں سکھائیں کہ جسٹس کیا ہوتا ہے، اور جسٹس کو ہمیں اپنی اجتماعی زندگی میں، اپنی انفرادی زندگی میں، اپنی فیملی لائف کے اندر اور اپنی سوشل لائف کے اندر، کولیکٹیو لائف کے اندر ہم نے جسٹس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، یہ انبیاء کے آنے کا مقصد ہے۔ اس کے بعد اس آیت کو دیکھیے گا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، انبیاء آئے تاکہ یہ گناہوں کے بوجھ کو ہم سے اٹھا سکیں اور ہمیں زنجیروں سے آزاد کر سکیں، اس لیے کہ جتنا ہم دنیا سے وابستہ ہوں گے اپنے پاؤں اور ہاتھوں میں زنجیریں ڈالتے چلے جائیں گے، جتنا ہم خدا سے وابستہ ہوں گے اتنا ہی ہمارے ہاتھوں کی زنجیریں کھل جائیں گی، جتنا ہم اللہ کی بندگی کریں گے اتنا ہی ہم دوسروں سے آزاد ہو جائیں گے، جتنا دوسروں کی بندگی کریں گے اتنا ہی ہم قید میں ہوتے چلے جائیں گے، اتنا ہی ہمارے ہاتھوں اور پاؤں میں زنجیریں پڑتی چلی جائیں گی۔ تو انبیاء کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے ہاتھوں کی زنجیروں کو کھول دیں، ہمارے پاؤں کی بیڑیوں کو کھول دیں، اور ہماری گردن پر پڑے ہوئے گناہوں کے طوق سے ہمیں آزاد کر دیں۔ یہ ہے مقصد انبیاء کے آنے کا۔ اور اب دیکھیے آخری چیز اور ہماری گفتگو ختم۔ اب امیر المومنین کتنی خوبصورت بات کرتے ہیں نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں، فرماتے ہیں کہ انبیاء کس لیے آئے؟ لِيَسْتَعْدُونَهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ، کہ ہم نے اپنے اللہ سے، ہماری فطرت میں یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب سے ایک میثاق کیا ہے، ایک وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے، اس کو ہم پورا کروانے کے لیے انبیاء آئے۔ انبیاء ہمیں بتانے کے لیے آئے کہ ہماری فطرت کا تقاضا کیا ہے، ہمارے قلب کا تقاضا کیا ہے، ہماری فطری خواہشات کیا ہیں، تاکہ ہم اس فطرت کے مطابق جو ہے اس دنیا میں زندگی کر سکیں۔ دوسرا مقصد جو ہے وَيُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتِهِ، ہم ان نعمتوں کو فراموش کر چکے ہیں کہ جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں ہم یہ فراموش کر چکے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں۔ یہ انبیاء کس لیے آئے؟ تاکہ ہم ان بھولی ہوئی نعمتوں کو یاد کر سکیں کہ ہاں ہم نے ان نعمتوں کو حاصل کیا، یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ جب ہمیں یہ پتا چلے گا کہ یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلے گا کہ ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ جب ہمیں یہ پتا چلے گا کہ ہمیں اس نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے تو ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا کیا مطلب ہے، اور اس کا ہماری عملی زندگی اور عملی اصلاح سے اس کا کیا تعلق ہے۔ اور تیسری چیز امیر المومنین فرماتے ہیں وَيَحْتَجُّ عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ، اور دلائل کے ذریعے سے اور منطق کے ذریعے سے، استدلال کے ذریعے سے اس تبلیغ کر سکیں ہمارے اوپر اور دین کو پھیلا سکیں۔ گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انبیاء آئے، انہوں نے ہمیں قوت استدلال کی طرف متوجہ کیا، ہمیں انہوں نے اس بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آئے کہ ہم اپنی زندگی میں لاجک کو، استدلال کو، منطق کو، ریزن کو، عقل کو اور وزڈم کو کس طریقے سے ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور اس کو ہم اجاگر کر سکتے ہیں۔ اور آخری ہدف جس کی طرف امیر المؤمنین فرماتے ہیں وَيُسِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، اور وہ عقلیں جو زمین میں دفن ہو چکی ہیں ان خزائن کو، ان ورچوز کو، یعنی عقل کے دفینوں کو، اس میں کہ جو خاک تلے دفن ہو چکے ہیں، اس کو
جو ہے وہ انبیاء آئیں اور ان عقلوں کو واپس نکالیں، تاکہ انسان اپنی زندگی میں جذبات کی بجائے عقل کے ذریعے سے جو ہے وہ آگے بڑھ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ انبیاء اور ائمہ کے مقاصد اور اہداف کو سمجھیں اور ہم ان کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کر سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ All attendees are muted and may unmute themselves by pressing *6. جی تھینک یو ہنا، بہت شکریہ۔ کوئی کوشچن اگر ہے تو انشاءاللہ بتائیے گا۔ جی شاہد رافیہ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ جی ہاں تابش بھائی، میں آپ کو ریکارڈنگ بھیج دوں گا، شور انشاءاللہ، شور انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم، شناز بات کر رہی ہوں، ڈاکٹر شناز۔ جی ڈاکٹر شناز کیسی ہیں آپ؟ ہاں جی میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیے۔ بس الحمدللہ سب ٹھیک میں نے ٹھاک۔ ریکارڈنگ مجھے نہیں مل رہی کافی دیر سے۔ اوکے میں انشاءاللہ ضرور، میں بہت بزی ہو گیا تھا، تو انشاءاللہ میں آپ کو اب ساری ریکارڈنگز جو آپ کو نہیں ملی وہ بھی، اور جو آج کی ریکارڈنگ ہے وہ بھی بھیج دوں۔ میں نے کرن سے کہا تھا، انہوں نے کچھ کہا تھا میں کہوں گی آپ کو، لیکن میں شور، شاید بھول گئی ہوں گی یا جو بھی ہے۔ جی چلیں، میں ذرا چیک کروں گا کہ آپ کو میں نے جو بھیجی ہیں وہ میں اپنی طرف سے تو آپ کا نام شامل ہوتا ہے اس کے اندر، کوئی اس میں کیا پرابلم آ رہی ہے، انشاءاللہ آئی ول ڈیفینیٹلی سینڈ اٹ۔ اوکے جی، تھینک یو۔ اوکے جی عالیہ، میں انشاءاللہ آپ کو بھی مجھے ذرا یاد بھی کرا دیجیے گا، اور آپ کی پچھلی بھی ای میل آئی تھی تو میں انشاءاللہ پہلی فرصت میں وہ بھی آپ کو سب کو میں ریکارڈنگ بھیج دوں گا۔ تو چلیں ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک پھر بات ہوتی ہے، اور ماہ مبارک رمضان بھی آ رہا ہے، اور اس کے حوالے سے اگر آپ کی کوئی تجویز ہو آپ لوگوں کی تو وہ بھی ضرور بتائیے گا، کہ ابھی ہم اس پر ورک کر رہے ہیں کہ ماہ رمضان میں ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں، یا ہم انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد ہم پروگرام اپنا شروع کریں۔ تو اس حوالے سے بھی جو آپ کی مصروفیات ہیں، اس میں جو بھی آپ کی رائے ہوگی، ہم اس کے مطابق جو ہے وہ بات کریں گے۔ اوکے شکریہ، انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم سورہ مومنون کی جو اگلی آیات ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے متعلق کچھ اہم واقعات آ رہے ہیں، مے بی کہ ہم اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بہت جلد گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔